قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انا اول الناس بی یوم القیامتی، کہ بے شک قیامت کے دن میرے قریب تر اکثرہم علیہ صلاۃً، وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بصلاۃ علیہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کہ بے شک تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا درود پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ آئیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مکان بنانا، یہ خوشی کرنا، اس میں بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک بندہ مکان بناتا ہے، پھر اس میں اس کی خوشی کرتا ہے، گانے باجے بجا کر، لوگوں کو اکٹھا کر کر، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے۔ اور ایک مکان بنانا ہے کہ اس میں نیت کرنا ہے، بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں مکان بناؤں گا، مکان بنانے کے بعد اس میں مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاؤں گا۔ یہ مکان بنانا، اس طرح کی نیت کو کرنا کہ میں مکان بنا کر اس میں رب کے قرآن کی تلاوت کروں گا، میں مکان بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور کی شان کو بیان کروں گا، میں مکان بنا کر رب کے ذکر کی گفتگو کروں گا۔ اس طرح کے مکان بنانے پر بھی رب ثواب دیتا ہے، اس طرح کے مکان بنانے پر بھی رب ثواب دیتا ہے۔ اگر بندہ مکان بنائے اور گھر میں لوگوں کو بلا لے، اور جسے کہتے ہیں کنجر خانہ کرنا، یہ کام کرے، لوگوں کو بلا کر گانے باجے بجائے، اس طرح کے کام کرے، اس طرح کے کام کرنے سے، اس طرح کا مکان بنانے سے رب رحمتیں بھی نازل نہیں کرتا، بلکہ رب کے فرشتے ایسے بندے پر لعنتیں نازل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ لعنتی ہے۔ یہ بندے کو چاہیے تھا کہ مکان بنانے کے وقت اس کی نیت یہ ہوتی کہ اس مکان کے اندر میں رب کا ذکر کروں گا، اس مکان کے اندر میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کروں گا، لیکن اس نے اس کے اندر نیا ہی کام شروع کر دیا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، مکان بنانا، یہ میرے تایا جان نے یہ مکان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا ان میں اس میں مکان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ محفل میلاد کرانا قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ابتداءً قرآن پاک کی ایک آیت کو بیان کیا، فاذکرونی اذکرکم، اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں، یعنی کہ تم میرے نام کی تسبیحات کو بلند کرو، میری حمد و ثنا کو بیان کرو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، یہ خدا کا ذکر ہے۔ ایک شاعر نے کہا نا، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ ابتداء اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ کے اوپر ہے، جس طرح کہ اس کی شایان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اس پر شاعر نے کہا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا کہ نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم اسی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے اور اس کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب سب سے پہلے ذکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذکر لسانی، یعنی بندے کا زبان سے ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا، رب کی تسبیح کو بیان کرنا۔ اور دوسرا ہے ذکر قلبی، رب کی قدرت کو دیکھنا، رب نے یہ زمین کس طرح بنائی ہے، رب نے یہ آسمان کس طرح بنایا ہے، رب نے ان انسانوں کو کس طرح بنایا ہے، رب نے یہ دنیا کا جو کھیل رچایا ہے یہ کس طرح رچایا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا، یہ ہے ذکر قلبی، کہ دل کے اندر رب کا ذکر کرنا، کہ اس کی کتنی شان ہوگی، جس نے اتنا کچھ بنا دیا، جس نے اس طرح کی چیزوں کو بنا دیا، اس کی کتنی شان ہوگی، جس نے لوگوں کو اس طرح کی عقل دی کہ جس نے جہاز بنا دیا جو کہ ہوا میں اڑتا ہے، اس کی کتنی شان ہوگی۔ بندے کا اپنے دل میں اس طرح کی چیزوں پر غور و فکر کرنا، یہ ہے میرے رب کے ذکر کا ذکر قلبی کرنا، یعنی دل میں ذکر کرنا۔ اور ایک ہے ذکر بالجوارح، یعنی بندے کے جسم کے جو ٹکڑے ہیں، اعضاء ہے، ہاتھ ہے، ٹانگ ہے، سر ہے، بندے کا منہ ہے، زبان ہے، اس کے ساتھ بندے کا رب کا ذکر کرنا۔ وہ بندہ کس طرح ذکر کرتا ہے؟ وہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، پھر بندہ اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام ذکروں کو، یعنی ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں جمع کر دیا۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو زبان سے رب کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اور بندے کا ذکر دل میں کرنا، یہ ذکر یعنی بندے کا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، دل لگی کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو نماز کے اندر رب نے اس ذکر کو بھی نماز کے اندر رکھا۔ اور ذکر بالجوارح، بندے کا رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ حکم قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ فرمایا کہ بندہ نماز قائم کرے، نماز کی طرف آئے، لیکن بندے نے شاید اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے کہ شاید رب نے قرآن میں سینکڑوں مرتبہ اس چیز کا ذکر کیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا، مسجد کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو یہ تصور کر لیا ہے، لیکن رب نے قرآن میں ہر مرتبہ یہی ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا لا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم نہیں کرنا، بلکہ رب نے کہا نماز کو قائم کرو۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، جب بھی وقت ملے نماز پڑھا کریں۔ اب اس آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ موضوع آیت مبارکہ کی طرف ہے کہ رب کا ذکر کرنا، کہ کس طرح ذکر کرنا ہے اور رب اپنے بندوں کا چرچا کس طرح کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا وصال مبارک 22 ربیع الثانی کو ہوا، جن کا عرس مبارک ابھی کچھ دن پہلے ہی گزر کے گیا ہے، ان کی شان اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کو نوازا، کیسی شانیں عطا کی۔ آئیے کہ رب نے ان کا چرچا کس طرح کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، جو پادری تھا نا، پادری جس طرح کے ہمارے عالم ہوتے ہیں، اس طرح یہودیوں کا ایک پادری ہوتا ہے۔ وہ پادری ایک مرتبہ بازار میں بیٹھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کے قریب سے گزرے، اور اس کا نام فنحاس تھا۔ آپ کہنے لگے فنحاس تو کتنا جاہل ہے، کتنا بدبخت ہے، تو نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان کتابوں میں پڑھ لیا تو جو نشانیاں حضور میں پائی جانی چاہیے تھی وہ پائی جاتی ہے، تو نے ان نشانیوں کو دیکھ بھی لیا، لیکن پھر بھی تو اتنا بدبخت ہے کہ تو حضور پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا تھا کہ کون ہے وہ بندہ کہ جو رب کی راہ میں خرچ کرے، رب اس کو ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ یعنی جو بندہ رب کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، رب اس کو 2 روپے دے گا، ڈبل دے گا۔ تو اس پادری نے جب یہ آیت سنی تو وہ معاذ اللہ کہنے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیا میں اس خدا پر ایمان لے کر آؤں کہ جو فقیر ہے، معاذ اللہ ہم غنی ہیں، یعنی ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ رب فقیر ہو گیا کہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حاصلہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ اب وہ بھاگا، حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا، کہا ابوبکر صدیق کیا تو نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مارا ہے۔ اب وہ فنحاس کہنے لگا نہیں، میرے منہ پر تھپڑ مارا ہی نہیں۔ آپ کہنے لگے پہلے تو کہہ رہا تھا میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اب تو کہہ رہا نہیں مارا۔ وہ کہنے لگا نہیں تھپڑ مارا ہے، لیکن یہ بات میں نے نہیں کہی۔
حضور کہتے تمہاری بات میں سچائی نظر نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ تم جو ہے ہمیں فریب، ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ اب فنحاس کہنے لگا میرے ساتھ میرے گواہ بھی ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اب وہ پادری کے ساتھ جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی ساتھ تھے، اب وہ پادری کو بچانا چاہتے تھے۔ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے سر پر صداقت کا چہرہ ہے، ان کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، تو حضور نے ان سے پوچھا ہاں بھئی کیا میرے صدیق نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا ہے اس وجہ سے تم نے یہ بات کہی ہے؟ وہ کہنے لگے فنحاس نے یہ بات کہی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارا فنحاس جو ہے یہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ اب رب یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ رب نے کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب رب چرچا کس طرح کرتا ہے، لوگوں میں بندے کی شان کو بلند کس طرح کرتا ہے، آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس موضوع کو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ فنحاس اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ فنحاس نے تو یہ بات کہی نہیں، تو رب بھی یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ تو رب نے جبریل کو بھیجا، کہا اے جبریل جا جلدی جا، کہیں وہ میرے صدیق کو جھوٹا قرار نہ دے دے، میرا صدیق سچا ہے اور وہ قیامت تک سچا ہی رہے گا۔ تو میرے رب نے جبریل کو بھیجا اور آ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ رب فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک میرے رب نے ان لوگوں کی وہ ساری کی ساری باتوں کو سن لیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب جو ہے یہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ خدا کی قسم میرے رب نے اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صداقت کا چہرہ تھا اس کو بلند رکھا اور کہا ہے حبیب میرا صدیق سچا ہے، اس کے بارے میں قیامت تک یہ قرآن کی آیت گواہ رہے گی کہ میرا صدیق کبھی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے رب کا ذکر کیا، رب کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں آیت نازل کر دی۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کبھی موقع ملے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر خیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کرنے والوں کو بندوں کو اس طرح نوازتا ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے ایک اور واقعہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال عطا کیا۔ پہلے زمانے میں جس چیز کو مال تصور کیا جاتا تھا، جس چیز کو مال مانا جاتا تھا، وہ مال بکریاں ہوتی تھی یا گائیاں یا اونٹ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تینوں چیزیں دے رکھی تھی۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں کہ یہ جو ابراہیم ہے نا یہ میرا دوست ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ یہ جو ابراہیم ہے نا یہ میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے اے میرے پروردگار، جس بندے کو اتنا مال دیا جائے، جس بندے کے پاس اتنا مال ہو، جس بندے کے پاس اتنی دولت ہو، وہ بندہ تمہارا دوست تو ضرور ہوگا۔ تو کیونکہ اس بندے کو تو نے اتنا مال دیا، وہ بندہ تیرے سے محبت تو کرے گا کہ رب نے مجھے اتنا مال دیا میں اس سے محبت کروں۔ تو اللہ کہنے لگا ہے فرشتوں نہیں، ابراہیم جو ہے یہ میرا سچا اور پکا دوست ہے، وہ مال کی وجہ سے کسی حرص کی وجہ سے مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے اندر میرے ذکر کا ہر اس کا جو عضو ہے یہ میرے ذکر کی گواہی دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو تو مال دے، اس بندے کے اندر حرص بھی نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگا جاؤ پھر آزما لو، دیکھ لو پھر ابراہیم کے اندر کیا چیز ہے، ابراہیم کے اندر کون سا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو کچھ فرشتے زمین پر تشریف لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے چھپ کر۔ ایک فرشتے نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات سنی تو دل کو بڑا سرور آیا اور کہنے لگے کون ہے وہ بندہ جو میرے رب کا ذکر اتنی پیاری آواز میں کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ فرشتہ ملا انسانی شکل میں، آپ نے کہا بھائی تم ہی ہو جو میرے رب کا ذکر اتنی میٹھی آواز میں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ہی ہوں جو آپ کے رب کا ذکر اتنی میٹھی آواز میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا ایک مرتبہ سناتا نہیں دوبارہ؟ وہ کہنے لگا پہلے تو میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، پہلے جو ذکر تھا وہ میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب جو ذکر کروں یا آپ کی مرضی سے کروں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے لگیں گے، کچھ نہ کچھ مال لگے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اس وقت میں جس چیز کو مال تصور کیا جاتا تھا وہ بکریاں ہوتی تھی، اونٹ ہوتے تھے یا گائیاں ہوتی تھی، مال پیسوں کو تصور نہیں کیا جاتا تھا۔
تو وہ فرشتہ کہنے لگا کچھ نہ کچھ مال لگے گا. آپ نے کہا کتنا مال چاہیے تجھے؟ اس نے کہا جو آپ کے پاس بکریاں انہیں ساری کی ساری مجھے دے دیں، ایک مرتبہ ذکر سناؤں گا. تو آپ نے کہا بس اتنی سی بات، جاؤ تجھے ساری کی ساری بکریاں دی، جا میرے رب کا ذکر سنا. اس نے پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ کو اس کی آواز بڑی ہی میٹھی لگی. آپ نے اس سے کہا ایک مرتبہ پھر نہیں سناتا؟ اس نے کہا آپ کی رقم ختم ہو گئی، آپ کا جو مال تھا، آپ کا اور میرا جو معاہدہ تھا یہ ختم ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پھر ایک مرتبہ سناؤں تو پھر مال لگے گا. آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جتنی گائیاں ساری کی ساری مجھے دے دے. آپ نے کہا جا دی. اس نے پھر ذکر سنایا. آپ نے کہا ایک مرتبہ پھر سنا. اس نے کہا ابھی بھی مال لگے گا، آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا. آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا صرف اونٹ بچے ہیں، یہ اونٹ بھی مجھے دے دو، میں پھر آپ کو آپ کے رب کا ذکر سناؤں گا. آپ نے کہا جاؤ اونٹ بھی دیے. جب آپ نے ذکر سنا تو آپ کے دل کے اندر ایسا نور پھیلا. آپ نے کہا ایک مرتبہ پھر نہیں سناتا؟ وہ کہنے لگا اب تمہارے پاس کوئی مال بچا ہی نہیں، نہ بکریاں نہ اونٹ نہ گائے، کوئی چیز نہیں بچی. تو اب میں تمہیں کس سبب رب کا ذکر سناؤں، کس چیز کے بدلے میں تمہیں رب کا ذکر سناؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام زمانے کے نبی، جن کو لوگ نبی مانتے تھے، جن کے سر پر رب نے نبوت کا سہرہ سجایا تھا، وہ نبی کہنے لگے کہ بھائی تمہارے پاس بکریاں گائیاں اونٹ سارا کچھ ہے، لیکن ان کو چرانے کے لیے، ان کو چارہ ڈالنے کے لیے تجھے غلام بھی تو چاہیے نا، غلام جو ان سارے کے سارے کام کرے. تو وہ کہنے لگا غلام تو چاہیے. تو آپ نے کہا پھر مجھے غلام ہی رکھ لے. اور آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا نہ تجھ سے کھانا مانگوں گا، نہ رہنے کے لیے جگہ مانگوں گا، نہ پہننے کے لیے کپڑے مانگوں گا، صرف اور صرف تین وقت مجھے میرے رب کا ذکر سنا دینا. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، جب فرشتے نے یہ بات سنی تو اس کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ کہنے لگا خدا کی قسم آپ کے بارے میں آپ کے رب نے سچ فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خدا کی قسم ابراہیم جو ہے یہ میرا دوست ہے. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اپنے بندوں کو نوازا اور کس چیز کے سبب نوازا. وہ چیز ہے رب کا ذکر، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ رب کا ذکر کرو. آپ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس چیز کا درس دیتے ہوئے، ذکر خیر کے بارے میں بتاتے ہوئے، رب سے محبت کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے صحابہ کرام کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ سناتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ تھے، رب سے کلام کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ کوہ طور پر جا رہے تھے تو ایک آجڑی بکریاں چرانے والا وہ راستے میں بکریاں چلا رہا تھا. اس نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں رب سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اس بندے نے پوچھا کہ اکیلے اپنی ہی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی رب تک پہنچا دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے خود بھی گفتگو کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ مجھ سے کہے تو اس کی بات بھی میں رب تک پہنچا دیتا ہوں. وہ کہنے لگا پھر میرا بھی ایک پیغام جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا. آپ نے کہا بتا. وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے رب سے کہنا کہ وہ جو آجڑی ہے نا، وہ کہنے لگا جو آجڑی ہے نا اپنی وسعت سے زیادہ نہیں مانگ رہا. وہ کہتا اپنی وسعت سے، اپنی اوقات سے زیادہ نہیں مانگ رہا، صرف اپنے رب سے کہنا کہ اپنے عشق کی ایک چنگاری وہ مجھے عطا کر دے، بس اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے پتہ ہے میری کتنی اوقات ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، صرف چرانے کے لیے بکریاں ہیں، ان کو چراتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی اوقات نہیں، صرف اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگ رہا ہوں. رب سے کہنا صرف اور صرف اپنے عشق کی ایک چنگاری عطا کر دے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب میں رب سے گفتگو کروں گا تو تمہارا معاملہ بھی رب کے سامنے پیش کروں گا، عرض کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پر گئے تو رب سے گفتگو کی اور آخر میں ذکر کیا کہ میرے پروردگار وہ جو تیرا بندہ بکریاں چرانے والا، تجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا گفتگو کی؟ تجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا گفتگو کی؟ تو جاننے والا ہے. تو رب نے کہا جا موسیٰ ہم نے اس کو وہ چیز عطا کر دی جس کا وہ طلبگار ہے، جس کا وہ طلبگار ہے ہم نے اس کو وہ چیز عطا کر دی. اس کی طلب کیا تھی؟ رب کے عشق کی ایک چنگاری، رب سے محبت کی ایک چنگاری اس کی صرف اور صرف تمنا تھی. رب تو جاننے والا ہے. رب نے کہا جا موسیٰ اس کو عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ سے واپس آئے، پہلے تو اس بندے کا جو پیغام تھا وہ رب تک پہنچانا تھا. اب رب کا پیغام اس بندے تک پہنچانا ہے کہ رب نے کہہ دیا کہ جو چیز کا وہ طلبگار تھا ہم نے اس کو وہ چیز عطا کر دی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دور سے اس کو آوازیں لگاتے ہیں، او بھائی او بھائی. وہ گفتگو ہی نہیں سن رہا.
آپ قریب آئے، اس کو بلاتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آپ نے وہ ہاتھ، جس ہاتھ سے آپ نے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکال دی تھی، وہ ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اس کو زور کا جھٹکا دیا، وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس بات پر بڑا تعجب کیا کہ پہلے یہ بندہ میری منتیں کر رہا تھا، پہلے یہ ترلے کر رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جانا اور میرا یہ پیغام رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، رب کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام عرض کرنا کہ میں اس کے عشق کی ایک چنگاری چاہتا ہوں۔ جب رب نے اس کو وہ چیز عطا کر دی ہے جس کا میں جو اس کو بتانے آیا ہوں، تو اب یہ میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، اب اس کو ہو کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے یہ معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا اللہ اس بندے کو کیا ہو گیا؟ پہلے یہ بندہ میری منتیں کر رہا تھا، پہلے یہ بندہ میرے ترلے کر رہا تھا کہ رب سے کہنا مجھے اپنے عشق کی ایک چنگاری عطا کر دے۔ تو رب نے کہا موسیٰ ہم نے تو اس کو عطا کر دیا۔ تو کہا یا اللہ یہ بندہ ہل ہی نہیں رہا۔ تو آپ کہنے لگے میرا یہ ہاتھ، جس ہاتھ کے سبب میں نے اسرائیل کی آنکھ نکال دی تھی، اس ہاتھ سے میں نے اس کو جھٹکا دیا لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو اپنے ہاتھ کی بات کرتا ہے، اگر تو آرا لے کر اس کے سر پر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو گیا۔ کہ رب کے عشق کی صرف اور صرف ایک چنگاری تھی کہ جس کے سبب اس بندے کے اندر رب کی محبت کا نور ایسا جگمگایا کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے سامنے بندہ کون ہے اور کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، اس بندے کا مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ کیا مانگا رب سے؟ رب کے عشق کی ایک چنگاری۔ ہمارا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رب سے ایک گاڑی، رب سے ایک بنگلہ، مال و دولت، اچھا گھر، اچھے لوگ، اچھی بیٹھک۔ رب کے عشق کی کبھی ہم نے تجلی بھی نہیں مانگی، چنگاری کا کبھی ہم نے چوتھا حصہ بھی نہیں مانگا۔ ہمارا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی یہی تمنا ہوتی ہے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکتیں عطا کر، یا اللہ میری روزی میں برکتیں عطا کر، مجھے ایک گاڑی عطا کر، مجھے ایک بنگلہ عطا کر، میرے مال و دولت میں برکتیں ڈال دے۔ لیکن کبھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کر دے، یا اپنی محبت کی ہی ایک چنگاری عطا کر دے۔ جب بھی مانگتا ہے صرف اور صرف مال و دولت ہی مانگتا ہے، تو رب بھی پھر اس کو وہی عطا کرتا ہے جو مانگتا ہے۔ مانگنے والے جب مانگتے ہیں تو اللہ عز و جل وہ ہستی ہے، وہ چیز ہے کہ جس نے بندوں کو پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرا ذکر کرے گا تو قیامت کے دن اسے میں جنت عطا کروں گا، اور جو بندہ میرا ذکر نہیں کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے بچتا پھرے گا، تو خدا کی قسم رب نے اس کے لیے جہنم بھی بنا کر رکھی ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ تو مجھے مہلت دے، جو تیری راہ میں آئیں گے، جو تیری عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، جو تیرے نبی کو ماننے کے لیے آئیں گے، تیرے صحابہ کو ماننے کے لیے آئیں گے، تو انہیں میں جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو رب نے کہا کہ جا تجھے میں نے مہلت دی، اگر تیرا یہ ماننا ہے کہ میرے بندے تیرے ساتھ مائل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری طرف جائیں گے ہی نہیں، بلکہ میرے بندے تو جنت میں جائیں گے، اور جو تیرے ساتھی ہوں گے ان کے لیے میں نے جہنم بنا رکھی ہے۔ تو خدا کی قسم میں تیرے ساتھ اور ان بندوں کے ساتھ ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جاں بجا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے 15ویں سپارے میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو چیز مطمئن کرنے والی ہے نا، جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے دلوں کو جو چیز مطمئن کرنے والی ہے، ان کے دلوں کو جو چیز سکون دینے والی ہے، وہ میرا ذکر ہے، وہ میرا ذکر ہے۔ جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جب بندہ تھوڑا سا دکھی ہوتا ہے تو لوگ شراب کا سہارا لیتے ہیں، سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور طرح طرح کے نشوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ قرآن میں کیا ہے۔ بندہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے کہ بندہ اس تکلیف سے بچے، اس مصیبت سے بچے، اس چیز جو بندے کو تکلیف پہنچی ہے اس کے رنج کو دور کرے تو کس طرح کرے؟ سگریٹ پی کر، شراب پی کر، گانے سن کر، اور لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی گفتگو کر کے۔ لیکن جو رب کے قرآن نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بندوں کے دلوں کو جو چیز منور کرنے والی ہے، جو چیز سکون دینے والی ہے، وہ میرا ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جا بجا ذکر کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کبھی وقت ملے
تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی تسبیح کو بیان کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو سب سے پہلے بھی ہیں اور سب سے آخر بھی، جو دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے بھی تھے۔ حضرت جابر نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ تو کہا اول ما خلق اللہ نور نبی جی کا یا آدم، کہ جابر خدا کی قسم میں اس وقت بھی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میرا وجود موجود تھا، اس وقت بھی میرا پایا جانا ممکن تھا، اس وقت بھی میں تھا۔ تو وہ حضور جو اول بھی تھے اور آخر بھی تھے، حضرت عائشہ فرماتی جب رب کی عبادت کرتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی یہ آنسوں سے بھر جاتی اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے قیام کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے اول بھی ہے، سب سے آخر بھی ہے، آپ کے سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں، آپ ہی پر درود پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھنا بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور حضرت جابر کو بھی آپ نے یہی بتایا کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب کہ حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور آپ کے رب نے بھی آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں جنت کی بشارت دے دیں، لیکن پھر بھی آپ رب کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم عروف معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہ رضوان کی سرداری کا شرف عطا کیا، اتنے مجھے صحابہ عطا کیے کہ جتنے اس کے نبیوں کی تعداد ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور کا عبادت کرنے کا بھی طریقہ یہ تھا۔ ایک ہم حضور کے امتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا حضور کے صدقے پار ہونا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا بیڑا اگر پار ہوگا تو حضور ہی کے صدقے ہوگا، لیکن اس کے لیے بندے کو کچھ نہ کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ بندے کو عبادت بھی کرنی پڑتی ہے۔ حضور کے ساتھ محبت ہو اور بندہ نماز کی طرف ہی نہ جائے، حضور کے ساتھ محبت ہو اور بندہ حضور پر درود ہی نہ پڑھے، حضور کے ساتھ محبت ہو بندہ حضور کی محفل کو نہ سجائے، تو خدا کی قسم اس بندے کا بیڑا کس قدر پار ہو سکتا ہے، وہ بندہ کس طرح حضور کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بندے کو جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا چاہیے، جو کہ حضور پر ہو، اس کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ہو، اس کے رب پر ہو۔ اب شاہ احمد نورانی صاحب سے جب یورپ کے دورے پر گئے تو کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو ہونا چاہیے نا، ابھی ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے اس انگریز کو بتایا، انگریز نے یہ سوال کیا کہ ایمان چیز کیا ہے؟ سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بندہ رب کی عبادت کرے، اس کے حبیب پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لے کر آئے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے دو جملوں میں اس چیز کو سمجھا دیا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو جان ہے، بندے کی جو اپنی جان ہے، اگر تو مصطفیٰ پر قربان ہے تو خدا کی قسم اسی کا نام تو ایمان ہے، کہ بندے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر اپنی جان کو قربان کر دینا، یہی ایمان ہے۔ اب جان کو قربان کرنے سے کیا مراد ہے؟ جان کو قربان کرنے سے یہ مراد نہیں کہ بندہ اپنی گردن کو اڑا دے، جان کو قربان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں درس دیا اس پر عمل کرنا، اس کا مطلب ہے جان کو قربان کرنا۔ یعنی حضور نے فرمایا نماز کی طرف آؤ، ہم نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حبیب کبریا پر ایمان لانا، شاعر نے کہہ دیا نا کہ یہ جو جان ہے مصطفیٰ پر قربان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ بندے کہتے ہیں ہماری جان حضور پر قربان، لیکن نماز پر قربان نہیں، حضور کے فرمان پر ہماری جان قربان نہیں۔ حضور نے کہا اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو، لیکن ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، لیکن ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہو، لیکن ہم ان میں دنگا فساد کرتے ہیں، اس کی بات اس کی طرف، اس کی بات اس کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف معاملات کو لے جاتے ہیں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور پر اپنی جان کو قربان کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہی ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، نماز کی طرف جانا، حضور پر درود پڑھنا، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی پر ہی بندے کی جان قربان ہے۔
اس چیز پر قربان نہیں کہ حضور نے فرمایا نماز کی طرف آؤ نہیں جانا، حضور نے کہا اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو نہیں کرنا، حضور نے کہا بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو نہیں کرنا، حضور نے کہا چھوٹوں پر شفقت کرو نہیں کرنی، یہ کون سی جان قربان ہے؟ جان قربان کرنے سے مراد یہی ہے کہ جو حضور نے فرما دیا اس پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضور نے کہا لوگوں کو اچھے راہ دین کی طرف لے کر آؤ، ہم ان کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حضور نے کہا میری حمد و ثنا کو بیان کرو، ہم نے گانے باجوں کو سننا شروع کر دیا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جان قربان کرنے کا کون سا طریقہ ہوا کہ حضور نے ہمیں کس قدر کس چیز کا حکم دیا اور ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، اپنی زندگی کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر جاؤ، یہ زندگی بے حد مختصر ہے، بندے کو جلد از جلد قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جا کر بندہ اگر تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوگا تو وہ ضرور حضور کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور اگر بندہ جس طرح حضور نے فرمایا اپنی زندگی کو اس طرح نہ گزارے تو یقیناً اس کے لیے وہ رب کا عذاب جس کے بارے میں رب نے کہا کہ یہ جو میرا عذاب ہے یہ بڑا ہی دردناک ہوگا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک رب جو ہے یہ بڑی شدید پکڑ چلنے والا ہے۔ تو پیاری اور میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے دین کی طرف آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کریے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی امانت ہیں، کہ جس کی طرف بھی تم جاؤ گے، جس کو بھی تم اپنا پیشوا بناؤ گے تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حبیب جو بندہ تیرے پر ایمان لے کر آئے گا، جو بندہ تیرے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اس بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور بندے کا جب یہ مرنا ہوتا ہے نا، بندے کے لیے یہ نہیں کہ بندہ جب قبر میں جائے گا اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو، اس کا تقوی بھی پکا ہو، وہ بندہ جہنم میں جائے گا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، جب کوئی بندہ مومن مرتا ہے تو رب اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مومن بنیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین کہ حبیب آپ سب پر رحم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ اب حضور کا رحمت کرنا کیا ہے؟ حضور کا رحمت کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو راہ راست کی طرف لانا۔ مدینے میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی جو پاگل مجنون تھی، کوئی بھی نہ اس کی بات سنتا تھا۔ جب کسی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی تو لوگ کہتے یہ بندی جو عورت ہے نا یہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے ساتھ کیا گفتگو کرنی۔ جب وہ کسی کے پاس آ کر کھڑی ہوتی تو لوگ اپنے مجمع کو توڑ دیتے، ادھر کے ادھر ہو جاتے۔ جس طرح کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کم عقل ہے، نہ سمجھ ہے، کہ جس بندے کے اندر اس طرح کی خصلتیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو منہ ہی نہیں لگاتے، اس سے دور دور رہتے ہیں۔ اس طرح کا ہی زمانہ حضور کے زمانے میں بھی آیا، اس طرح کا وقت بھی آیا کہ وہ بڑھیا مدینے میں رہا کرتی تھی جو کہ مجنون تھی۔ اب جب وہ کسی سے گفتگو کرتی تو کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا۔ اب اس کے دل میں یہ گمان آیا کہ سارے کے سارے اپنے دکھوں کو، اپنے دردوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیوں نہ میں بھی اپنے دکھوں کو، اپنے دردوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئی۔ گرمی کا موسم ہے، شدید دھوپ ہے، اور عرب کی زمین جو ہوتی ہے نا یہ ہماری زمینوں سے زیادہ گرم ہوتی ہے، وہاں جو گرمی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور کا ہاتھ پکڑا اور باہر دھوپ میں لے آئی۔ گھنٹوں گفتگو کرتی رہی، کافی ٹائم گزر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ بوڑھی عورت حضور کو اپنے دکھ سنا رہی ہے۔ حضور نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی مدینے میں کوئی بندہ ہی نہیں مجھے منہ لگاتا، کوئی بندہ میری طرف نظر ہی نہیں کرتا۔ اگر میں کسی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہوں تو لوگ اپنے مجمع کو توڑ دیتے ہیں، اگر میں کسی کے پاس جا کر بیٹھتی ہوں تو کوئی بندہ میرے ساتھ بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا، اگر کسی کو میں اپنے دکھ سنانا چاہتی ہوں تو کوئی بندہ میرے دکھ ہی نہیں سنتا۔ تو آج میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ آپ میرے دکھوں کو سنیں، آپ میری تکلیفوں کو، آپ میری مصیبتوں کو سنیں۔ حضور نے کہا سنا۔ جب وہ کافی دیر گفتگو کرتی رہی، کافی وقت گزر گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ حضور نے کہا بچا ہے کچھ؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ ختم ہو گیا۔ کہا اگر ہے تو سنا۔
کہا نہیں یا رسول اللہ جتنے دکھ تھے سارے کے سارے سنا دیے. تو کہا چل ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ اس پر توجہ کروں گا، غور کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت یہ پاگل ہے، مجنون ہے، کوئی بندہ اس کو مدینے میں منہ ہی نہیں لگاتا. آپ نے اس کی بات سنی، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کری اور اتنی دیر سخت گرمی میں، سخت دھوپ میں، عرب کی تپتی زمین پر آپ نے کھڑے ہو کر اس عورت کی گفتگو سنی کہ اس کی گفتگو پورے مدینے میں کوئی سنتا ہی نہیں، اس کو تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہی تو مزیداری والی بات ہے کہ مدینے میں جس عورت کو کوئی منہ نہ لگائے، مدینے میں جس بندے کو کوئی منہ نہ لگائے، مدینے میں جس عورت کے جس بندے کے کوئی دکھ نہ سنے، جس عورت کے کوئی مصیبت کو کوئی مصیبت کو دور نہ کرے، تو خدا کی قسم یہ محمد عربی تو ہے ان کے دکھوں کے لیے، ان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے. یہ میری ہی تو ذات ہے، میرے ہی بارے میں تو رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو یقیناً میری یہی تو رحمت ہے جو ان پر برس رہی ہے، میری یہی تو رحمت ہے جو ان لوگوں کو ڈھانپے ہوئے ہے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے شعر کو رکھا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. اگر ہم حضور کا ذکر کریں گے تو یقیناً اس میں خدا کا بھی ذکر ہے. سب سے پہلے جب ہم رب کا ذکر کریں گے تو اس میں حضور کا ذکر ہے. اب سب سے پہلے اگر ہم اذان دیں گے تو اس میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کے نام کے بعد حضور کا نام ہے. اگر ہم رب کے خطبہ بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد، یعنی سب سے پہلے رب کا نام پھر حضور کا نام. رب نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ بندوں جہاں جہاں پر میرا نام آئے گا وہاں وہاں پر میرے محبوب کا نام بھی آئے گا. تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا حق اور سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا نام جس جگہ پر بھی آیا اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں پر اپنے حبیب کا نام بھی لکھا. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اور اہل بیت علیہم رضوان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل بیت کے بارے میں چند اسلامی بھائیوں نے پہلے گفتگو کی، نعتیں پڑھی، ان کی شان کو بیان کیا. یہ بڑی عظیم ہستی ہے، یہ بڑی ہی عظیم ہستی ہے. ان کے ساتھ محبت کرنا، آج معاذ اللہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. جو یہ بدبخت لوگ ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جو ہے یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضور نے فرمایا ابو بکر جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی بڑی شان ہے نا. وہ شان کیوں ہے؟ من کنت مولا علی علی، کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کے علاوہ حضرت علی کی کیا شان ہے؟ اس کے علاوہ حضرت علی کی اتنی شانیں ہیں کہ بندہ بیان کرتا رہے، بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، قیامت برپا ہو سکتی ہے، لیکن حضرت علی کی شان ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اگر بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرنے لگ جائے تو قیامت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن صدیق اکبر کی شان ختم نہیں ہو سکتی. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو جب غار میں حضور تشریف لے کر گئے تو جب سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہوئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جو غار کے اندر سے سب سے پہلے باہر آئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جو ام معبد کے گھر میں سب سے پہلے پہنچے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی، جس نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا. وہ پیارے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی تھی. خدا کی قسم جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اگر کسی بندے نے جنتی کو دیکھنا ہو، اگر کسی بندے نے جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. خدا کی قسم یہی ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علی وہ ہے، علی وہ ہے کہ جو بندہ جنت میں جائے گا اس کو تحریر نامہ علی دیں گے. تو علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تحریر نامہ دینا کس کو ہے؟ تحریر نامہ تو میں دوں گا لیکن دینا کس کو ہے؟
تو کہا دینا اس کو ہے جو صدیق سے محبت کرتا ہو، جو صدیق سے محبت کرتا ہو، تحریر نامہ صرف اور صرف جنت میں جانے کا اسی کو دینا ہے۔ اب کوئی بدبخت اٹھے جو صدیق اکبر کو گالیاں دینے والا ہو، جو چوڑا قسم کا بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کرے، اب وہ بندہ حضرت علی سے کہے میں دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی شان کو بڑا بیان کیا کرتا تھا، آپ کے بارے میں بڑی گفتگو کیا کرتا تھا، آپ کی نعتیں پڑھا کرتا تھا، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ان ساری کی ساری باتوں کو حق مانا کرتا تھا، آپ مجھے جنت میں جانے کا تحریر نامہ دیں۔ تو حضرت علی تو ضرور اٹھا کر اس کو دور پٹک دیں گے کہ صدیق کو تو گالیاں دیتا تھا، مجھ سے جنت کا تحریر نامہ لینے کے لیے آ گیا۔ جنت میں جانے کے لیے بھی صدیق سے محبت ہونا ضروری ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر وہ ہے کہ جس مٹی سے حضور کو پیدا کیا گیا، اس مٹی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ کتنی مزیدار والی بات ہے، جس مٹی سے حضور کو پیدا کیا گیا اس مٹی سے کوئی عظیم مٹی ہو سکتی ہے؟ اس مٹی سے کوئی اعلیٰ جگہ ہو سکتی ہے؟ جس جگہ پر حضور جلوہ فرما ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ حضور جلوہ فرما ہے ابھی بھی، اور جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو بندے رب کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اور جس پر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا کیا وہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ رب کا قرآن اس چیز پر گواہ ہے، جو بندہ رب کے نام پر مارا جائے، رب کے حبیب کے نام پر مارا جائے، انہیں مردہ نہ گمان کرو، اور جس کے نام پر مارے جا رہے ہیں کیا وہ مردہ ہو سکتا ہے؟ اس کی مٹی ختم ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا؟ پیاری اور میٹھی اسلامی بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی پر دوبارہ دفن ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کو یہاں کی مٹی سے پیدا کیا گیا اور یہاں کی مٹی سے پیدا کیا گیا اور وہ بندہ رہتا ہے کراچی میں ہی اس کی پیدائش ہوئی، وہ کراچی میں ہی رہتا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ وہ کراچی سے یہاں پر آیا اور یہاں پر آ کر مر گیا، اس بندے کو یہاں پر دفن کرنا یہ مجبوری نہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر لے کر جانا مشکل ہے یا ناممکن ہے، اس بندے کی حالت اس طرح کی ہے، اس قدر ہے، یہ ممکن ناممکن کچھ نہیں، لیکن اس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ بندہ وہاں پر ہی دفن ہوتا ہے جس مٹی سے اس کو پیدا کیا جائے۔ اگر اس بندے کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا، پیدا وہ کراچی میں بھلے ہی ہوا لیکن دفن اسی مٹی میں ہوگا، کیونکہ رب کا جو قرآن ہے وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، رب کا قرآن ان کے بارے میں گواہ ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مزار مبارک ہے یہ کہاں پر بنایا جائے، آپ کو کس جگہ پر دفن کیا جائے۔ کچھ صحابی کہنے لگے کہ ان کو شہداء کی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، کچھ کہنے لگے ان کو فلان جگہ پر دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، حضور ان کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی جو عمر مبارک تھی 18 سال تھی۔ جب آپ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو اس میں مختلف روایتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کا نکاح حضور سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی یا 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ اپنے بارے میں خود فرماتی ہے کہ جب میری رخصتی حضور کے ساتھ ہوئی، جب میرا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، جب میں حضور کے گھر میں دلہن بن کر آئی تو اس وقت میرے کھلونے میرے ساتھ تھے، کھیلنے والے۔ کیا عمر تھی، کیا شان تھی، حضور نے کس کے ساتھ نکاح کیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ مفتیہ مجددہ تھی کہ جو صحابی جنہوں نے دین کو سیکھا، بہت سارے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے دین کو سیکھا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب یہ معاملہ پیش آیا لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ صدیق اکبر کو کہاں پر دفن کیا جائے، تو میری یکدم آنکھ لگی، تو میں نے خواب میں سنا کوئی بندہ کہہ رہا ہے تم الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب حبیب سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری آنکھ کھلی، میں نے لوگوں میں یہ بات بتائی تو صحابہ جو تھے وہاں پر جمع تھے، وہ کہنے لگے امی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات اکیلی آپ نے نہیں سنی بلکہ یہ بات پورے مدینے میں گونج رہی ہے۔ ہر بندے نے اس گفتگو کو سن لیا کہ صدیق کو میرے مزار میں لے آؤ، تو کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے مزار پر لایا گیا۔ تو ایک بندے نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضی ابو بکر، کہ یہ ابو بکر صدیق ہے، حاضا ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے روزے کا دروازہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو۔ اب پہلے جس چیز کا میرے رب کا قرآن گواہ ہے کہ رب نے کہا کہ بندے کو وہاں پر ہی دفن کیا جاتا ہے جس مٹی سے اس کو پیدا کیا جائے، اب حضور بھی وہاں پر جلوہ فرما ہے، اب صدیق بھی وہاں پر جلوہ فرما ہے۔ تو اس چیز کا پتہ چلا کہ جس مٹی سے حضور کو پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے جس مٹی سے حضور کو پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو بندے اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کا وقت آیا تو حضور نے حضرت علی کے ہاتھوں کو بلند کر کر کہا کہ یہی ہے وہ بندہ کہ جس کے ہاتھ پر میرے رب نے پتہ لکھ دی ہے۔ لوگ اس چیز کو رکھتے ہیں کہ حضرت علی کی شان بہت بلند ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا اس چیز کی طرف بھی آئیں، اس چیز کی طرف بھی آئیں کہ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب ایک جنگ کا موقع تھا تو حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ ایک طرف عمر فاروق ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بلند کر دیے اور کہا خدا کی قسم جس طرح ان کے ہاتھ آج میرے ہاتھ میں ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح میرے ہاتھ میں ہوگے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محفلات کو سجانا اور اس محفلات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جتنی بھی نیک و جائز تمنا ہے ان سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر مل بیٹھ کر جمع ہونا، حضور کا ذکر کرنا، اس کے صحابیوں کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔